آئیے یہ معراج اس کو سنیے جرجس کو، یہ بھی غیر مقلد ہے۔ اچھا دوسرے بھائی ہمارے اسی آیت سے یہ بھی نکالتے ہیں، قرآن میں کہیں رمیتا کا لفظ موجود ہے، اس سے یہ مطلب مستنبط کرتے ہوئے کہ اللہ نے اے نبی جو جنگ کے اندر آپ تیر چلا رہے تھے وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، میں چلا رہا تھا۔ قرآن کی کوئی آیت ہے آپ اس میں تیر پھینک رہے تھے، وہ آپ نہیں میں پھینک رہا تھا، تو اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں قرآن کی آیت سے۔ دیکھیے نبی کا تیر پھینکنا اللہ کا تیر پھینکنا ہے، اس لیے نبی ہی اللہ سے، نبی ہی اللہ سے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ نقل کر ڈالا جو عرش پہ مستوی کا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا ہو مصطفیٰ ہو کر۔ میرے بھائی یہ کتنی غلط بات۔ آواز تھوڑی بھرا رہی تھی، جملے میں دہرا دیتا ہوں۔ جرجس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں کہیں آیا ہے، اب دیکھیے یہاں بھی ان کی بدبختی دیکھیں، شرک کی سینکڑوں آیتیں ان کو یاد ہے لیکن عظمت رسول کی آیت ان کو یاد نہیں ہے، اور نہ صرف یہ یاد نہیں بلکہ یہ بھی کہیں آیا ہے، مطلب اس کی اہمیت کو کیسے گھٹایا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں کہیں آیا ہے کہ اے محبوب جو آپ نے تیر پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا۔ تو ہمارے یہ بعض بھائی مطلب اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کا تیر پھینکنا خدا کا تیر پھینکنا ہے، لہذا نبی ہی خدا ہے۔ اب بتائیے اس آیت سے کون سے ہمارے عالم نے استدلال کیا اور یہ بتایا کہ نبی ہی خدا ہے؟ کیا جرجس صاحب کوئی ایسی تفسیر کا نام بتا سکتے ہیں جو ہمارے اہل سنت کے عالم نے چھاپی اور جس میں لکھا ہو کہ نبی نے جو تیر پھینکا تھا وہ خدا کا پھینکنا ہے اس لیے نبی ہی خدا ہے؟ نہیں ہے، ایسی کوئی تفسیر نہیں بتا سکتے ہو، میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو۔ اب رہ گیا کہ قرآن میں کہیں آیا ہے، وہ کہیں آیا نہیں ہے بلکہ قرآن میں آیا ہے پارہ نمبر 9 سورہ انفال کے اندر آیت 17 ہے جو وہابیت کے لیے خطرہ ہے۔ آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو تیر آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے، تو محبوب کا تیر پھینکنا اللہ نے اپنا تیر پھینکنا فرمایا، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، یہ محبت اور قرب کا تعلق ہے، گویا بتا رہا ہے کہ محبوب جو آپ میں قوت و طاقت ہے وہ ہماری عطا کردہ ہے۔ جیسے بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پیر بنتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ کان اب اللہ کے ہو گئے، یہ کان اللہ کے، یہ منہ اللہ کا، ہاتھ اللہ کے نہیں، مطلب دیکھنا اس کا، اس کے دیکھنے میں جو قوت ہوتی ہے وہ میری قوت ہوتی ہے، میری قوت میں اس کو عطا کرتا ہوں، اضافہ ہو جاتا ہے اس کی قوتوں میں۔ عام بندہ تو کچھ دور تک دیکھتا ہے لیکن وہ ہزاروں کروڑوں میل دور تک دیکھ لیتا ہے، عام بندہ تو قریب کی چیز پکڑ لیتا ہے مگر وہ کروڑوں دور کا ہزاروں میل دور منزلوں پہ جو چیزیں اور اشیاء ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام بندہ تو اپنے قدم سے ایک قدم بڑھاتا ہے مگر جب میں اس کا پیر بن جاتا ہوں تو مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیر مشرق سے اٹھاتا ہے تو مغرب میں پہنچ جاتا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ مگر مفہوم کو غلط کیا جا رہا ہے، مفہوم کو غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جرجس صاحب نے ایک شعر پڑھا، اب ذرا اس شعر کی تشریح سن لیں کیونکہ یہ شعر ہمارے کفر کے لیے بارہا پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اتنے بیوقوف اور جاہل ہیں ان کے ہاں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ شعر انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہی خدا جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ شعر پڑھ کے سناتے کہتے دیکھو بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے لہذا بریلوی لوگ مشرک و کافر ہیں، یہ محمد نبی کو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ اور مفہوم شعر کا یہ بتاتے ہیں کہ محمد جو خدا ہے حقیقت میں وہ عرش پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر مصطفیٰ بن کر اتر کے آ گئے۔ اور ایک کتاب ہے بریلوی فتنے کا نیا روپ، یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی کتاب زلزلہ کے رد میں لکھی گئی، اس میں تو یہ شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کس نے لکھا۔
میں بتاتا ہوں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت علامہ ابو علا عاصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، اور بزرگوں کا شعر سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ خدا کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے، خدا کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، خدا کے معنی ہوتے ہیں بچانے والے کے، خدا کے معنی بچانے والا بھی ہوتے ہیں۔ یہ صفتی نام ہے، اور اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب ابو العاصی کہتے ہیں کہ وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی جو عرش پر خدا ہو کر بیٹھا تھا، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا عرش پر اللہ بیٹھتا ہے، سب سے پہلے تو یہیں ٹھوکر کھائی، بیٹھنا اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ عرش پہ بیٹھنے سے پاک ہے، عرش اس کا تخت نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ عرش مخلوق ہے اور رب کائنات خالق ہے۔ خالق کی شان نہیں کہ مخلوق کا سہارا پکڑے۔ اور عرش میں سب سے افضل، پوری کائنات میں سب سے افضل رسول اللہ کی ذات ہے، اور تمام رسول کے بعد تمام جتنی جگہیں ہیں، جگہ میں سب سے افضل مقام عرش ہے۔ یہ زمین بھی ایک مقام ہے، آسمان بھی مقام ہے، یہ جتنے سورج چاند یہ بھی مقام ہے، یہ جگہیں ہیں، یہ اسپیس ہے۔ ان تمام جگہوں میں سب سے افضل، سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ عرش ہے، اور تمام کائنات اور تمام مخلوق میں سب سے افضل رسول اللہ ہے۔ تو عرش رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے، خدا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور میں اس پہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر خدا کو عرش پہ بیٹھنا تسلیم کیا جائے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر معاذ اللہ بیٹھ گیا تو وہ محدود ہو گیا، اور اللہ محدود ہونے سے پاک، کسی چیز میں سمانے سے پاک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب عرش پر تھا خدا ہو کر، تو خدا سے مراد یہاں کیا لی کہ وہی جو تھے جو سب کو بچا رہے تھے، پال رہے تھے۔ اور کس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی خود حدیث پاک میں فرماتے، جس کو علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت الحلبیہ میں نقل کیا، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی آگ جب سرد ہوئی تو ابراہیم کی آگ سرد نہ ہوتی، وہ میرا نور تھا جو ابراہیم کو بچا رہا تھا۔ کشتی نوح ڈوب جاتی، وہ میرا نور تھا جو کشتی نوح کو تیرا رہا تھا۔ اسماعیل ذبح ہو جاتے، وہ میرا نور تھا پیشانی اسماعیل میں جو ان کو بچا رہا تھا۔ تو میں ہر زمانے میں نبیوں کا بھی مددگار رہا، ان کا بھی بچانے والا رہا۔ تو اب ابو العاصی کہتے ہیں وہ مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ اب اگر تم کہتے ہو نہیں خدا تو اللہ کو کہتے ہیں، تو اس کے دو جواب ہے میرے پاس۔ پہلا جواب کہ خدا صفتی نام ہے، اور اللہ کے بہت سارے صفاتی نام وہ ہے جو رسول اللہ کے بھی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی وہ صفاتی نام عطا کیے، جیسے کریم کون ہے؟ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی کریم فرمایا ہے۔ رؤوف اللہ ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو رؤوف بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے بہت سارے صفاتی نام اپنے محبوب کو عطا کیے، اور اگر اس کے بعد بھی تمہیں ضد ہے کہ نہیں خدا تو اللہ ہی ہے، کسی بندے کو چاہے وہ رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو خدا کہہ دیا گیا تو شرک ہو گیا، تو آئیے پھر ذرا اس آیت کریمہ کا جواب لے آئیے۔ اب آیت کریمہ کیا ہے سنیے، یہ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ یوسف آیت 23 ہے۔ حضرت زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا ایک برے کام کی طرح، واقعہ سنا ہوں گا آپ نے علماء سے، یہ قرآن میں جائے سورہ یوسف کی تلاوت کریں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں پیغمبر ہوں، اس گندے کام کے لیے میں نہیں آؤں گا۔ تو یوسف نے اس وقت جو جملہ کہا، تو وہ جملہ قرآن نے نقل کیا۔ قرآن کیا فرماتا ہے سنیے، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ حضرت یوسف نے کہا کہ بے شک میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، کہ میرے رب نے میری اچھی پرورش کی، وہ میرا اچھا خیال رکھتا ہے۔ کون؟ عزیز مصر۔ تو جو عزیز مصر جو وزیر تھا اور زلیخا کا شوہر تھا، تو یوسف اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب۔ تو اگر رب صرف اللہ ہے اور کسی بندے کو رب کہنا شرک ہے، تو سب سے پہلا مشرک پھر یوسف علیہ السلام ہو گئے۔
معاذ اللہ. تو رب حضرت یوسف نے کس معنی میں کہا عزیز مصر کو؟ کیوں؟ یہ میری پرورش کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس اعتبار سے رب کا. آئیے اسی